جو اس وقت موقف اپنایا گیا ہے وہ سیکیورٹی خدشات کے حوالے سے ہے کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں اور اس کے علاوہ مڈبیر ہو سکتی ہے، پولیٹیکل ٹیمپریچر ہائی ہے جس کی وجہ سے الیکشن یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے خیال میں اس موقف میں کتنا وزن ہے اور کیا الیکشن ملتوی ہو سکتا ہے یا پھر ہوگا کل؟ یہ ایک اپنے بڑا کمپریہنسو سوال کیا اور اٹ ریکوائرز اے کمپریہنسو آنسر۔ سب سے پہلے بات یہ کہ اگر الیکشن کمیشن آزاد ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی آزادی دکھائے، الیکشن کمیشن ہوتا ہی آزاد ہے، اگر وہ خود امپوز نہ کرے اپنے اوپر کسی کی ریسٹرکشن تو نہ کوئی ان کو نوکری سے ہٹا سکتا ہے، نہ ان کو کوئی گھر بھیج سکتا ہے until they have violated constitution۔ اب کانسٹیٹیوشن میں ان کی ڈیوٹی ہے الیکشن کرانا۔ کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے سیکیورٹی کا کنسرن کرنا ہے۔ سیکیورٹی کا کنسرن دیکھیں، ہر ادارے کی اپنے اپنے ڈیوٹی ہوتی ہے۔ سیکیورٹی کا انتظام کرنا وہ صوبائی حکومت کا کام ہے اور وہ کرے۔ اگر وہ نہیں کر سکتی یا نہیں کرتی تو ان کو وہاں بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ اور دیکھیں پچھلے دنوں یہ بڑا چلتا رہا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ اینڈ کنٹیمپٹ آف الیکشن کمیشن۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ جب 31 دسمبر کو الیکشن ہو رہے تھے، اور اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کرانے سے ہفتہ 10 دن پہلے الیکشن کمیشن جب تمام انتظامات مکمل کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک چارٹ ہوتا ہے جس میں وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، ہم ٹک مارک کرتے رہتے ہیں کہ جی سامان چھپ گیا، سامان پیک ہو گیا، سامان ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے تیار ہے، ٹرانسپورٹ تیار ہے، سٹاف تیار ہے، سیکیورٹی کا ارینجمنٹ ہو گیا ہے۔ یہ ہفتہ 2 ہفتہ پہلے سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ ساری چیزیں فائنلائز ہو جاتی ہیں۔ افضل صاحب بڑی معذرت ہے، تھوڑا سا میں آپ کو روکوں گی، بڑی اہم باتیں بتا رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو کہ کل ہونا ہے، ہوں گے نہیں ہوں گے، کنفیوژن ابھی بھی برقرار ہے۔ تب افضل خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سینئر اینالسٹ نذیر لغاری صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ افضل صاحب، ابھی میں نے خبر دی تھی سیکرٹری الیکشن کمیشن کے حوالے سے، آپ نے سنی، وہ مطمئن ہیں، وہ کل الیکشن کی حمایت کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں، انتظامات ہیں۔ ایسے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا فیصلہ آنے والا ہے؟ دیکھیں، عدالت کے بارے میں تو ہم پیشگی کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ میرا یہ سوال لغاری صاحب افضل خان صاحب سے تھا، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ جی 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 افضل صاحب۔ نذیر لغاری صاحب ہمارے بڑے ہیں، خیر ان کی بات سن لیں، پھر میں بھی اپنا معروضات پیش کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کے نصیب میں کوئی اچھا کام کرنا لکھا ہو، اس لیے کہ 31 دسمبر کو جو انہوں نے، اچھا ہم جب بھی الیکشن کرتے ہیں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا، 1 ہفتہ یا 10 دن پہلے اپنے تمام انتظامات جب مکمل کر لیتے ہیں تو ہمیشہ ایک الیکشن سے پہلے ایک پریس ریلیز ایشو کرتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ اسٹیج از سیٹ فار دی الیکشن، کہ یعنی وہ تمام انتظامات مکمل کرنے کے بعد اس میں بھی ہفتہ 10 دن پہلے آپ مکمل کرتے ہیں۔ جی ہلو، آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ سوری اچھا، تو وہ جب ہم ایشو کر لیتے ہیں وہ تب ہم ریلیز کرتے ہیں کہ اسٹیج از سیٹ، اچھا اسٹیج از سیٹ فار دی الیکشن۔ جو اسلام آباد والا الیکشن جو تھا اس کے لیے یہ اسٹیج از سیٹ 21 دسمبر کو ریلیز کیا گیا تھا الیکشن کمیشن سے کہ یہ تمام انتظامات کر لیے گئے۔ پھر جب ان کو ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ 31 کو الیکشن کرائیں، انہوں نے الیکشن نہیں کیے، کس کے کہنے پر؟ اس سے ان کی سبکی ہوئی ہے، میرے ادارے کی جو ساکھ ہے تباہ ہوئی ہے۔ ابھی اگر یہ الیکشن نہیں کراتے تو یہ مزید اپنا نقصان کریں گے، اور اگر جس طرح یہ سیکرٹری صاحب نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزائے خیر دے، اس نے بالکل صحیح بات کی ہے، یاد رکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے۔ 2022 بہت سارے تحفے بھی دے کے گیا پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے۔ حق اور سچ کا سفر سال 2022 میں بول رہا نمبر 1۔ ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ، سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا۔
एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।